الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ کا ادا کرنا ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے. 5 ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ساتھ 82 جگہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. اسی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب بیان فرمائے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا: والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم. ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو آگ کے اندر تپائے گا اور اس کی سلیاں بنائے گا، اور پھر تپانے کے بعد اس سونے اور چاندی کی گرم سلیوں سے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس کی پیشانی کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور اس کے پہلو کو، وَظُهُورُهُمْ، اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا. اور فرشتے فرمائیں گے: هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ اس دردناک عذاب کا مزہ چکھو جس مال کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا کرتے تھے. ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ بیان فرمایا: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو چیز اللہ کے پاس رہنے والی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی. جو صدقہ، جو خیرات، جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے بینک کے اندر جمع کر دیا جائے گا، باقٍ، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ پر زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے، اور احادیث تو زکوٰۃ کی فضیلت سے بھری پڑی ہیں.
پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کا مضبوط ترین پل ہے، کہ جس طریقے سے پل کے ذریعے سے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جایا کرتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے محفوظ بناؤ، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتا ہے وہ آدمی مال کے شر سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے، وہ آدمی مال کے شر سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسلام کی تکمیل اس بات میں ہے کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اس کا ایمان مکمل ہوگا، اس کا اسلام مکمل ہوگا۔ اور جو آدمی دین کے دوسرے فرائض تو ادا کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال رہا، زکوٰۃ نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کا اسلام مکمل نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بڑی سخت ترین حدیث ہے، فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ آدمی نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ نے اس کو مال والا بنایا ہے، زکوٰۃ نہ نکالے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الصادق الامین نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو کتنی سخت ترین حدیث ہے، کتنی سخت وعید ہے حدیث کے اندر، کہ تھوڑا سا مال اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمارے مال کے اندر غریبوں کا حق رکھا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، غریبوں سے لیا جائے، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ تھوڑا سا مال 1 لاکھ میں 2500 روپیہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ ساری زندگی کی نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف رکھ جائیں گی اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس لیے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو لینے والا نہیں بنایا، ورنہ اس مخلوق کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے لینے والا بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے خاص فضل سے آپ کو دینے والا بنایا، غریبوں پر خرچ کرنے والا بنایا، مسکینوں پر خرچ کرنے والا بنایا۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا فضل ادا کریں اور اللہ کے لیے زکوٰۃ کو نکالیں، اپنے مالوں کو مالوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ ورنہ جو آدمی زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا کرتا ہے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھتا ہے، حدیث شریف کے اندر اس کے لیے بڑی سخت ترین حدیثیں موجود ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، ثعلبہ ان کا نام تھا۔ یہ دو لوگ ہیں، ایک ہے ثعلبہ بن حاطب، یہ بدری صحابی ہیں، بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں اور یہ پکے سچے مومن ہیں۔ ایک ہے ثعلبہ بن ابو حاطب، یہ منافق آدمی تھا اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مرا۔ دونوں کے اندر فرق ہے۔ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں، احد کی لڑائی کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ ثعلبہ بن ابو حاطب یہ منافق تھا اور اللہ کے نبی کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرا۔ ثعلبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی مال کے اندر دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا مال بڑھا دے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا مال جس کے ساتھ آدمی اللہ کی عبادات انجام صحیح طریقے سے دیتا ہو، زیادہ مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی عبادات صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں، اگر میرے پاس مال آ جائے گا میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، غریبوں پر خوب پیسہ لٹاؤں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔
اب پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو دعا کیوں قبول نہ ہوتی؟ دعا ہر حال میں قبول ہوئی۔ تھوڑی سی بکریاں ان کے پاس موجود تھی، پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بکریوں میں اضافہ ہوا، بکریوں کے اندر برکت ہوئی اور اس کی تعداد بڑھنے لگی۔ جس گھر کے اندر مدینے میں رہتے تھے وہ گھر ناکافی ہونے لگا، تو مدینے سے تھوڑی سی دور انہوں نے ایک بڑا گھر خرید لیا اور اپنی بکریوں کو وہاں پر لے کر چلے گئے۔ پہلے اللہ کے نبی کے پیچھے 5 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی، پہلے اللہ کے نبی کے پیچھے 5 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی۔ اب جب مصروفیت بڑھی، مال آیا، مال کی وجہ سے تھوڑی سی مشغولیت بڑھنے لگی، اب 2 یا 3 نمازوں کے اندر حاضری ہونے لگی۔ بکریوں میں اور اضافہ ہوا اور بکریوں کے اندر برکت ہوئی، دعا اللہ کے نبی نے فرمائی تھی۔ تو مدینے سے تھوڑا سا اور زیادہ دور باہر نکل گئے اور ایک بڑا سا گھر خرید لیا اور مدینے سے باہر چلے گئے۔ اب پہلے 2 یا 3 نمازوں کے اندر حاضری ہوتی تھی، اب صرف جمعے کی نماز میں حاضری ہوتی تھی۔ جمعے کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، ورنہ اپنی بکریوں میں ہی لگا رہا کرتے تھے۔ اور بکریوں میں اضافہ ہوا تو اور مشغولیت بڑھی، اب جمعہ بھی ختم ہو گیا، اب اللہ کے نبی کے پیچھے جمعے میں بھی شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایسی تذکرہ ہوا، آپ نے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ ثعلبہ کا کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ کئی دنوں سے اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ جمعے میں بھی نہیں اور دوسری نمازوں میں بھی نہیں، آپ نے کہا کہ بھئی ثعلبہ کہاں ہے؟ ثعلبہ کا نہیں پتہ چل رہا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے دعا فرمائی تھی، ان کے مال میں تو اتنا اضافہ ہو گیا، وہ تو مدینے سے بہت دور چلے گئے، وہ تو اپنی بکریوں کے اندر لگے ہوئے، ان کی مصروفیات بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہو، ثعلبہ پر افسوس ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے زکوٰۃ کے احکام نازل ہو گئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا احکام نازل فرما دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زکوٰۃ کی تفصیل لے کر آ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے قبیلہ جہنی کے 2 شخصوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو سمجھایا کہ اتنی بکریوں میں اتنی بکریاں ہیں، اتنے مال میں اتنی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے ساری تفصیل ان دونوں کو دے دی اور کہا کہ ثعلبہ کے پاس بھی جاؤ اور ان سے تھوڑی سی دور پر ایک سلیمی نام کے شخص ہیں، ان کے پاس بھی جاؤ، ان سے بھی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ چنانچہ قبیلے جہانی کے دونوں لوگ گئے اور ثعلبہ سے جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرما دیے ہیں اور زکوٰۃ کی یہ تفصیل ہے، لہذا اپنی ان بکریوں میں سے اتنی بکریاں زکوٰۃ میں ادا کرو۔ کہنے لگے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو قبیلے جہانی کے لوگوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کہا کہ اچھا میں بھی ذرا کچھ کام کے اندر مصروف ہوں، تم سلیمی کے پاس جاؤ، واپسی میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ چنانچہ قبیلے جہانی کے دونوں لوگ سلیمی کے پاس چلے گئے، کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور آپ کے پاس یہ بکریاں ہیں، اتنی بکریاں آپ ہمیں زکوٰۃ کے اندر ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا سلیمی نے، یہ سامنے بکریوں کا ریوڑ پورا 2 پہاڑوں کی وادیوں کے درمیان میں موجود ہے، جتنی چاہیں جیسی چاہیں بکریاں لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ قبیلہ جہانی کے دونوں لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے عمدہ لینے سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ درمیانی مال دو، اس لیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ اصول ہے، نہ گھٹیا مال دیا جائے گا نہ بہت عمدہ دیا جائے گا، بلکہ جو درمیانی مال ہوگا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا۔ کہا کہ درمیانی مال دو، اللہ کے نبی نے درمیانی لینے کے لیے کہا ہے۔ سلیمی شخص کہنے لگا پیغمبر علیہ السلام نے مجھے یاد کیا، اللہ مجھ سے میرا مال چاہتا ہے تو میں اللہ کو گھٹیا یا درمیانی مال تو نہیں دے سکتا، میں تو اللہ کو عمدہ اور طیب مال دوں گا، لہذا جو عمدہ قسم کی بکریاں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کروں گا۔ نہیں مانے، انہوں نے عمدہ قسم کی بکریاں صحابہ کے حوالے کر دی۔ یہ دونوں لے کر ان بکریوں کو
ثعلبہ کے پاس آئے، کہا کہ جی لاؤ اب تو تم نے حساب لگا لیا ہوگا۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ جی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، زکوٰۃ کیا معاملہ ہے، مجھے تو ٹیکس لگ رہا ہے، ایسا ہے کہ آپ ابھی چلے جائیں، میں ذرا تھوڑا سا مصروف ہوں، میں خود اللہ کے نبی کے پاس آؤں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا۔ قبیلہ جہانی کے دونوں لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور دونوں نے ثعلبہ کی بھی اور سلیمی کی بھی روداد اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر دی کہ جی اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہو، ثعلبہ پر افسوس ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قرآن لے کر آ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو دیکھو لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جب مال نہیں تھا تو کہتے تھے کہ خوب صدقہ کریں گے، خوب خیرات کریں گے، خوب خرچ کریں گے، خوب غریبوں کو کھلائیں گے، خوب مسکینوں پر لٹائیں گے، دونوں ہاتھ سے بھر بھر کر دیں گے۔ جب مال نہیں تھا تو یہ کہتے تھے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور دیکھو تو صحیح، جب ہم نے مال دے دیا، ہم نے روپیہ پیسہ دے دیا، ہم نے دولت دے دی تو بخل کرنے لگے اور کنجوسی کرنے لگے اور اپنی پیٹھ کو پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے شکوہ بیان فرمایا۔ یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں صحابہ ثعلبہ کی طرف دوڑ پڑے کہ ثعلبہ تمہاری بربادی ہو، تمہارے بارے میں قرآن آ گیا، اللہ رب العزت تمہارے قرآن پاک میں تمہاری تعریف نہیں کر رہے، تمہاری تعزیر کر رہے، تمہارے بارے میں قرآن آ چکا ہے، کیا کر رہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ثعلبہ پر جب یہ بتایا گیا ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، اپنے مال کو لیا اور بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا، میں نے زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا، میں نے زکوٰۃ کو تاوان سمجھا، میں نے زکوٰۃ کو اپنے لیے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں، ہماری زکوٰۃ قبول فرما دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زکوٰۃ کو قبول کرنے سے منع کر دیا، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ رونے لگے، منت سماجت کرنے لگے، اللہ کے نبی قبول فرما لے، غلطی ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہیں لینے سے منع کر دیا، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مال کی ضرورت تھوڑی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہارے جانور کا گوشت ہمارے پاس پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون ہمارے پاس پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کس نیت سے جانور خرچ کر رہے ہو وہ نیت ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ 1 لاکھ کا جانور ذبح کر رہے ہو وہ جانور ہمارے پاس پہنچے گا، نہ جانور کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، اس نیت سے خرچ کر رہے ہو کہ نئی بستی کے اندر فلاں حاجی صاحب جو ہیں وہ 2 لاکھ کا جانور لے کر آئے ہیں اور پورا نئی بستی میں پورا شہر ڈھل پڑا اس جانور کو دیکھنے کے لیے، اور آدمی حاجی صاحب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو 2 لاکھ کا جانور ذبح کر دیا، ہماری تو ویڈیو بھی بن گئی اور چینل پر بھی آ گئے اور سب کچھ ہو گیا، ہماری تو واہ واہی ہو گئی۔ نہیں 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 نہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے، نہ ہی خون ہمارے پاس پہنچے گا، نہ ہی گوشت ہمارے پاس پہنچے گا، وہ جو نیت ہے وہ نیت ہمارے پاس پہنچا کرتی ہے، کس نیت سے تم نے جانور کو ذبح کیا ہے۔ تو اللہ کے پاس مال پہنچتا ہے نہ دولت پہنچتی، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم انٹرنیشنل بھکاری ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ غنی حمید، ہم ہیں سب سے زیادہ بے نیاز، تم سب بھکاری ہو، تم سب فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے، اللہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ تو اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مال قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ روتے روتے اپنے مال کو لے کر چلے گئے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا. اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ثعلبہ اپنا مال لے کر آیا. حضرت قبول فرما لیجئے، غلطی ہو گئی تھی، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگا تھا، ٹیکس سمجھا تھا، تاوان سمجھا تھا، غلطی ہو گئی، مال قبول فرما لے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا جب میرے حبیب نے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا، ابو بکر کون ہوتا ہے تمہارے مال کو لینے والا؟ منع کر دیا. حضرت کی خلافت 6 مہینے رہی ہے. حضرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت کی خلافت 10 سال رہی. ہر سال ثعلبہ اپنے مال کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آتا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما دیتے جب میرے دونوں دوستوں نے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا، عمر کی کیا مجال ہے جو تمہارے مال کو قبول کر لے، لہذا تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اٹھا کر لے کے جاؤ، اس میں کوئی ضرورت نہیں چاہیے تمہارا مال. 10 سال تک برابر مال لے کر آتا رہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال قبول نہیں کیا. سیدنا عمر فاروق بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت نے 12 سال خلافت کی ہے. ان کے زمانے خلافت میں بھی چند سالوں تک اپنے مالوں کو ثعلبہ لے کر آیا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جب میرے 3 دوستوں نے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا، عثمان کون ہوتا ہے تمہارے مال کو قبول کرنے والا، لہذا اپنے مال کو واپس لے کر جاؤ. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ثعلبہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا کہ اللہ نے مال کو قبول نہیں کیا. تو یہ ہے زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا کہ جب آدمی کے پاس نہیں ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ لمبے چوڑے دعویٰ کرتا ہے لنصدقن، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا یہ جملہ ہے عربی کے اندر جو زبردست تاکید کے لیے آتا ہے. لنصدقن، ہم ضرور بالضرور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، ہم ضرور بالضرور غریبوں کو کھلائیں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے، خوب خرچ کریں گے. اور جب پیسہ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے تو نظریں بدل جاتی ہیں، ارادے بدل جاتے ہیں، نیتیں بدل جاتی ہیں. پھر کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ٹیکس ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے. یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت تمہارے مال کو ٹھکرا دے، اس سے پہلے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں. اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ پھٹکار اللہ رب العزت کی طرف سے آئے، خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں، زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھیں، ورنہ اصل اصول تو یہ تھا آدمی خود اپنا مال لے کر جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کے پاس جاتا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے اور ہمارا مال اپنے لیے لے لیجئے، غریبوں پر خرچ کر دیجئے، لیکن آپ کے پاس آ رہے ہیں وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کی چوکھٹ پر، لہذا ان کی عزت و تکریم کی جائے، ان کو چھڑکا نہ جائے. صحابہ کا مزاج تو یہ تھا. صحابہ کرام نے کبھی بھی زکوٰۃ کو ایسا بڑا کوئی ٹیکس اور تاوان نہیں سمجھا. صحابہ تو لٹا دیا کرتے تھے. مال اللہ کا ہے تو اللہ جب مانگ رہا ہے پھر تو خرچ کیا جائے گا. اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اللہ رب العزت نے ثواب رکھ دیا، ورنہ ثواب کس بات کا؟ مال تم نے کمایا ہے، مال ہم نے دیا ہے. مال جب مال دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، ساری چیز دینے والا اللہ، جب ہم تم سے مال مانگ رہے ہیں تو یہ ثواب کس بات کا؟ مغفرت کا وعدہ کس بات کا؟ جنت کس بات کی؟ لیکن اللہ کا احسان دیکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی اللہ رب العزت نے مغفرت کے اور جنت کے وعدے رکھے اور اس پر بھی ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، ورنہ جب مال دینے والا اللہ ہے تو اس پر ثواب کس بات کا؟ اس لیے زکوٰۃ کو خوشدلی سے ادا کریں، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں، زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں. زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ خود بخود آسانی نکال دے گا. اور جب نیت ہی زکوٰۃ ادا کرنے کی نہیں ہوگی، لاکھ کوششیں کر لیجیے اسباب نہیں بن پائیں گے. اس لیے نیت کریں زکوٰۃ ادا کرنے کی. ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ بادشاہ
اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے سادے کپڑے پہن کر اپنی رعایا کے درمیان میں نکل پڑا اور ایک دور کسی گاؤں کے اندر چلا گیا۔ ایک گاؤں کے اندر داخل ہوا تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا، تو اس خیمے کے اندر بادشاہ نے کہا کہ جی ہم مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ہمارے لیے رات گزارنے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ اب اس خیمے والے کو تو نہیں پتا کہ بادشاہ، اس لیے کہ وہ تو سادہ لباس کے اندر گیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی گائے کا دودھ نکالا، اور لکھا ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر، بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے اتنا دودھ دیا اس گائے نے کہ 30 گایوں کے برابر اس نے اکیلی نے دودھ دیا۔ بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ اتنا دودھ ایک گائے کے اندر، ایک گائے میں اتنا دودھ، 30 گایوں کے برابر دودھ نکل رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ گائے تمہاری ہے؟ کہ جی ہماری، کہ روزانہ اتنے ہی دودھ دیتی ہے؟ کہ جی اتنے ہی دودھ دیتی ہے۔ بادشاہ نے دل میں ارادہ کر لیا کل جب یہاں سے جاؤں گا نا، اس گائے کو محل کے اندر لے کر چلا جاؤں گا، وہاں پر اس کا دودھ استعمال کریں۔ اگلا دن جب آیا اور مالک نے گائے کا دودھ نکالنے کے لیے برتن رکھا تو دودھ نہیں اتر رہا، ایک برتن بھی نہیں بھر رہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا آج برتن نہیں بھر رہا؟ مالک کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، ہمارے بادشاہ نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے کہ اس کی نحوست اس پر پڑ رہی ہے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ تو میں ہی ہوں جس نے ارادہ کیا ہے غلط۔ چنانچہ بات ختم ہو گئی اور اس دن جو ہے وہ ایک ہی برتن بڑی مشکل سے بھر پایا۔ بادشاہ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ بھئی غلط بات ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لہذا ہم اس گائے کو اپنے محل کے اندر لے کر نہیں جائیں گے، یہیں چھوڑ دیں گے۔ تیسرے دن جب دودھ نکالا تو پھر وہی 30 گایوں کے برابر دودھ نکلا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آج دودھ نکل آیا؟ کہ جی نکل آیا، ایسا لگتا ہے جیسا کہ بادشاہ ظلم کرنے سے باز آ گیا ہو۔ مالک کیا بولا؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ بادشاہ ظلم کرنے سے باز آ گیا ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ جی وہ کمبخت میں ہی ہوں، میں نے ہی تمہاری گائے لے جانے کا ارادہ کیا تھا، اس کی نحوست اس پر پڑی تھی، میں ہی بادشاہ ہوں، رعایا کا حال جاننے کے لیے باہر نکلا تھا، لہذا تمہیں تمہاری گائے مبارک ہو۔ اگر آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے چیزوں پر برکتیں پڑا کرتی ہیں، اور اگر آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر چیزوں کے اندر بھی بے برکتی آیا کرتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ حضرت کے زمانے میں اتنی خوشحالی تھی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے تھے۔ لوگ اپنی زکوٰۃ کو لیے گھومتے تھے، زکوٰۃ لے لو، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ایسا عدل و انصاف کہ ان کے خلافت کے زمانے میں کبھی بھیڑیے نے بکری کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ایک مرتبہ جب ایک گھاٹ پر ایک بھیڑیے نے بکری کی طرف منہ مارنے کی کوشش کی تو کسان نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارا منصف اور انصاف پسند حکمراں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب مدینے میں خط لکھا تو پتہ چلا کہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اسی دن انتقال ہو گیا۔ انصاف کرنے کے آثار چیزوں پر پڑا کرتے ہیں، اور ظلم کرنے کے آثار بھی چیزوں پر پڑا کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی جیسی نیت رکھے گا اللہ تعالیٰ ویسا عطا کرے گا۔ اگر دینے کی نیت ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسباب بنائے گا، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ویسے اسباب بنا دے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے، سخی بنے، بخیل نہ بنے، کنجوس نہ بنے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی عزت کی قسم، بخیل اور کنجوس آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں کنجوس اور بخیل آدمی کا کیا کام؟ ایک آپ کو لطیفہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خسرو پرویز کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ خسرو پرویز جس نے اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ خسرو پرویز تھا تو ایسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو خط لکھا کہ ایمان قبول کر لو تمہاری حکومت بچ جائے گی، لیکن ایسا بدبخت تھا اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ دیا، اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی۔ لیکن ایسی حکومت اس نے کی ہے کہ اس جیسی حکومت لوگوں کو بہت کم نصیب ہوئی ہے، بڑی شاندار حکومت اس نے کی ہے۔
اور لوگوں کے درمیان میں بڑی سخاوت کا معاملہ کیا کرتا تھا، لوگوں پر بڑا لٹایا کرتا تھا، غریبوں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا۔ ایک مچھیرا اس کے پاس آیا ایک مچھلی کو لے کر، بادشاہ کو مچھلی بڑی پسند آئی، تو بادشاہ نے جو ہے اس مچھلی کی خوشی میں اس مچھیرے کو کہا کہ بھئی اس کو 4000 دینار دے دو، درہم نہیں، چاندی کے دینار جو سونے کا سکہ ہوتا ہے جسے اشرفی کہتے ہیں، اس کو 4000 دینار دے دو۔ تو 4000 دینار اس کو دے دیے گئے۔ برابر میں اس کی بیگم جو تھی وہ شینی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا ایک مچھیرے آدمی کو 4000 دینار دے رہا، ہماری آج کل کی اگر کرنسی سے جوڑا جائے نا 4000 دینار جو آج کل سونے کا ریٹ ہے 25 سے 30 کروڑ روپیہ بیٹھے گا، 25 سے 30 کروڑ روپے بیٹھیں گے۔ شیریں نے کہا ایک مچھیرے کو 4000 روپے تو 4000 درہم دے رہے، کل کسی جرنیل کو 4000 درہم دو گے وہ تو کہے گا جی مچھیرے کو بھی 4000 مجھے بھی 4000 تو میری کیا عزت افزائی ہوئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واپس تو نہیں لے سکتا، کہا کہ میں بتاتی ہوں ترکیب کیسے واپس لے لیں۔ اس مچھیرے کو بلاؤ، اس سے یہ پوچھو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر یہ مچھیرا یہ کہے کہ مچھلی نر ہے تو کہنا کہ جی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس کرو۔ اور اگر مچھیرا یہ کہے کہ مچھلی مادہ ہے تو اس سے کہنا جی ہمیں تو نر چاہیے تھی، ہمارے پیسے ہمارے واپس کر دو۔ اب جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بیوی سے ڈرتا ہے، جو آدمی اللہ سے نہ ڈرے وہ بیوی سے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا جی مچھیرے کو جی ادھر آؤ، یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے ہمیں مچھلی دی ہے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے۔ مچھیرا بھی ایک نمبر تھا، اس نے کہا کہ جی حضور یہ مچھلی نر ہے نہ مادہ ہے، یہ مچھلی خسرا ہے، ہجڑا ہے، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ خسرا ہے، یہ تو ہجڑا ہے، بیچ کا ہے۔ تو بادشاہ کو اس کا جواب بڑا پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ 4000 اور دو اس کو، 4000 دینار اس کو اور دو۔ تو 4000 دینار اس مچھیرے کو اور ملے۔ تو بیوی جو تھی بیگم شیریں وہ تو جل بھن گئی کہ 4000 اور مل گئے۔ تو جب وہ 4 اور 4 8000 دینار لے کر جا رہا تھا تو 8000 دینار ایک اچھی خاصی رقم ہو گئی، اچھا خاصا اس میں وزن ہو گیا۔ جب لے کر جا رہا تھا ایک دینار جو تھا وہ زمین پر گر گیا اور اس کو اٹھانے لگا، اس کو چومنے چاٹنے لگا۔ بیوی کہنے لگی کمبخت کیسا حریص اور لالچی آدمی ہے، 8000 دینار اس کو مل گئے، اس کی نسلیں اس کو بیٹھ کر کھائیں گی، 7 پشتیں ختم نہیں کر سکتی، ایک دینار گر گیا اس کو بھی اٹھانے لگا۔ بادشاہ سے کہا کیا کرنا ہے کہ اس کو بلاؤ، اس کو پوچھو کہ ایک دینار تم نے کیوں اٹھایا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا مچھیرے کو، جی بتاؤ آج جب مل گئے تھے ایک نیچے گر گیا تو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی حضور اس دینار پر نا آپ کی مہر بنی ہوئی تھی، میں نے سوچا یہ دینار کسی کی چپلوں میں آئے گا، کسی کے پیر میں آئے گا، بے ادبی ہوگی، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے چوم چاٹ لیا۔ بادشاہ نے کہا 4000 اور دو اس کو، 4000 اس کو اور دو۔ تو ایسا سخی بادشاہ تھا خسرو پرویز، بڑی شاندار اس نے حکومت کی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی کی بددعا سے اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سخی بننے کی کوشش کریں، بخیل اور کنجوس نہ بنیں۔ اللہ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے اس مال کے اندر سخاوت کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الرسول، قریب من الجنہ، قریب من الناس و بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، رسول کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الرسول، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، رسول سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سخی بننے کی کوشش کریں، اپنی زکوٰۃ کو خوشدلی سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔